سيد الأنبياء والمرسلين وبارك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات والسلام على السلام والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة الله الحمدللہ اللہ کے کرم سے ایک بار پھر ہم رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں میں اللہ پاک کے گھر پہ حاضر ہیں. اللہ دین مبارکانہ قبول فرمائے. آج کا ہمارا موضوع بڑا خوبصورت اور ایک مسلمان کے لیے, ایمان والے کے لیے اہم ترین ایمان کیا ہے, چند باتیں انشاءاللہ اس کے متعلق سماعت کریں گے. یاد رکھیں ایمان میں اور اسلام میں دونوں میں فرق ہے. ایمان الگ چیز ہے اور اسلام الگ چیز ہے. ایک شرعی لحاظ سے دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایمان باطن کو کہتے ہیں اور اسلام ظاہر کو کہتے ہیں. ایمان کہتے ہیں جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مجھ پر ایمان لاؤ, انبیاء پر ایمان لاؤ, فرشتوں پر ایمان لاؤ, جنت و دوزخ پر ایمان لاؤ. اس سے مراد یہ کہ ان کو ماننا ہے, حالانکہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے لیکن ہم نے ان کو ماننا ہے. جب ہم ان کو مانیں گے تو پھر اللہ پاک اس کی برکت سے ہمیں ایمان عطا فرمائے گا. اور اسلام یہ ہے کہ ظاہر اپنے جسم کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا, یعنی عبادت کرنا, اللہ کی بندگی کرنا. اس کے آسان الفاظ میں پہلے عرض کیا کہ ایمان باطن کو کہتے ہیں اور اسلام ظاہر کو کہتے ہیں. یعنی نماز پڑھنا ہے یہ اسلام میں آئے گا, زکوٰۃ ادا کرنا اسلام میں آئے گا, حج کرنا اسلام میں آئے گا. لیکن ایمان جو ہے وہ دل کی کیفیت کو کہا جاتا ہے, اندر جو ہے کس کو مان رہا ہے کس کو نہیں مان رہا, یہ ایمان ہے. اب ایمان آگے بڑھ کر کیا ہے, اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, ویقیمون الصلاۃ اور نماز ادا کرتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اور پھر فرمایا ومما رزقناہم ينفقون, جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور ساتھ ہی فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. ایمان یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر کتاب اتری اس پر ایمان لانا, جو آپ سے پہلے انبیاء پر کتاب اتری ان پر ایمان لانا. اور یہی یقین والوں کا یہ کام ہے کہ وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت آئے گی. پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اگر کوئی یہ کام کر دے گا, ان پر ایمان لے آئے گا, تو اللہ نے ارشاد فرمایا یہی ہدایت پر ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہی فلاح والے ہیں. یہ ایمان کی مکمل ایک مختصر انداز میں اللہ کریم نے قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا. اس میں انبیاء بھی آ جاتے ہیں, اس میں کتابیں بھی آ جاتی ہیں, اس میں رسول بھی آ جاتے ہیں, اور بھی تمام معاملات اس میں آ جاتے ہیں. ایمان کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایمان پر مرے گا, کلمہ جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اسی کیفیت کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے. جو ایمان پر دنیا سے جائے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ اس کو کل قیامت کے دن جنت میں عطا فرماؤں گا. تو پتہ یہ چلا کہ جو ایمان لے آئے گا جنت تو مکمل لازمی اس کو مل جائے گی. ہاں یہ ضرور ہوگا, پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا دنیا کے اندر, اگر اس نے گناہ کیے ہوں گے اس کی سزا ضرور ملے گی, لیکن آخر اس نے جنت میں جانا ہی جانا. کیوں؟ ایمان کی وجہ سے. اب یہاں پر ابتدا میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب کیا ہے؟ غیب پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں. اب جنت ہمارے سامنے نہیں ہے, انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز دیکھ نہیں لیتا اس وقت تک اس کو مانتا نہیں ہے. اگر کوئی مجھے کہے کہ فلاں مکان خرید لو, میں کہوں گا جب تک دیکھوں گا نہیں خریدوں گا. لیکن اللہ پاک نے فرمایا جنت تمہارے سامنے نہیں ہے, تمہیں نظر نہیں آ رہی, لیکن تمہیں ماننا پڑے گا. اگر تم اس کا انکار کرو گے تو ایمان والے نہیں ہوں گے. قیامت
تمہارے سامنے نہیں ہے, تمہیں نظر نہیں آ رہی, لیکن تم مانو گے تب ایمان والے کہلاؤ گے. حتیٰ کہ سب سے بڑی بات کہ اللہ کی ذات بھی ہم سے پوشیدہ ہے, لیکن فرمایا گیا کہ جب تک اللہ کو نہیں مانو گے ایمان نہیں تمہارا ہوگا, حالانکہ ظاہر نہیں ہمارے سامنے. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے, ظاہر نہیں ہے, لیکن فرمایا گیا کہ ماننا ہے. اگر مانو گے تو تب تمہارا ایمان ہوگا. اب اسی پر ایک بڑی خوبصورت روایت جس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے صحابہ بتاؤ ایمان سب سے اعلیٰ کس کا ہے اور عجیب ایمان کس کا ہے؟ یہ صحابہ سے سوال کیا. صحابہ نے عرض کیا, رسول اللہ ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ سب سے اعلیٰ اور عجیب ایمان اللہ کے نزدیک انبیاء کا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا انبیاء کا عجیب ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی, وہ اپنی امت میں سب سے پہلے ایمان والے کہلائے اور اللہ کو سب سے پہلے انہوں نے مانا. ان کا عجیب ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر حضور نے دوسری بار پھر پوچھا, اب بتاؤ کس کا عجیب ایمان ہے؟ صحابہ نے عرض کیا, رسول اللہ ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ فرشتوں کا عجیب ایمان ہے. حضور نے ارشاد فرمایا فرشتوں کا عجیب ایمان بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہر وقت اللہ کے نور کی تجلی میں وہاں رہتے ہیں, بغیر پردے کے اللہ کا نور ان کی جانب گامزن ہے, اللہ کی رحمت ان پر اترتی ہے. کوئی فرشتہ سجدے کی حالت میں ہے, کوئی قیام کی حالت میں ہے, کوئی تسبیح و تحلیل کر رہا ہے. اللہ پاک نے ان کو اتنا نوازا ہے, ان کا عجیب ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تیسری مرتبہ حضور نے پھر پوچھا, اللہ اکبر, یہ بات آپ کی نظر ہے, بڑی خوبصورت داستان ہے, اگر کوئی عاشق رسول اس کو دل سے لے گا نا تو اس کو بڑا مزہ آئے گا. حضور نے تیسری بار پوچھا. صحابہ نے عرض کیا, رسول اللہ اب ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ ہمارا عجیب ایمان. صحابہ نے اپنی جانب اشارہ کیا. حضور نے ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارا عجیب ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے تو مجھے دیکھا, میرے معجزات کو دیکھا, تم نے کنکریوں کو کلمہ پڑھتے سنا, تم نے سورج کو پلٹتے دیکھا, چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا, طرح طرح کے میرے معجزات دیکھے. قرآن تمہارے سامنے اترا, میں تمہارے سامنے اللہ پاک نے جو حکم ارشاد فرمایا اس حکم کے مطابق تم پر تبلیغ کرتا ہوں, میری وجہ سے مجھے دیکھ کر تم ایمان لائے ہو. پھر حضور نے چوتھی بار پھر سوال کیا, ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ اب بتاؤ عجیب ایمان کس کا ہے, سب سے اعلیٰ ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا, رسول اللہ اب ہمارا علم جواب دے چکا, اب آپ ہی بتا دیں کہ عجیب ایمان کس کا ہے, اعلیٰ ایمان کس کا ہے. سن کر خوش ہو جائیں اور انشاءاللہ واقعتاً دل ہمارا خوش ہوگا. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, غیب پر پوشیدہ چیز پر ایمان لاتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا سنو عجیب ایمان اس کا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا نہیں, میرے معجزات کو دیکھا نہیں, سورج کو پلٹتے دیکھا نہیں, چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا نہیں, قرآن کو اترتے دیکھا نہیں, میری زبان سے تبلیغ انہوں نے سنی نہیں, لیکن وہ لوگ وہ ہوں گے نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے نہ تمہیں دیکھا ہوگا, وہ تمہارے بعد آئیں گے, بس انہوں نے سنا ہوگا کہ چاند کو دو ٹکڑے کرنے والا آیا تھا, سورج کو پلٹانے والا آیا تھا, بس انہوں نے سنا ہوگا جس پر قرآن اترا تھا وہ آیا تھا, بس وہ علماء کی زبان سے سن کر کتابوں سے پڑھ کر مجھ پر ایمان لے آئے گے. سنو اللہ کے نزدیک ان کا سب سے اعلیٰ ایمان. وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ ہیں. یہاں پر فضیلت نہیں ہے کہ صحابہ کا ایمان تو سب سے اعلیٰ ہی ہے, لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنے والوں کو فضیلت عطا فرمائی کہ بعد میں آنے والے پریشان نہ ہو کہ ہم نے حضور کو دیکھا نہیں ہے. ہر ایک کا دل دھڑکتا ہے, چاہے وہ گناہگار ہو چاہے نیکوکار ہو, دل خواہش کرتا ہے حضور کا دیدار ہو جائے, حضور کے جلوے دیکھ لوں, جمال مصطفیٰ میرے سامنے ہو. لیکن چونکہ ظاہر نہیں ہے, دعا یہی کرتے ہیں اللہ کریم کسی دن آنکھ ہماری بند ہو, دل کی آنکھ کھول دے اور حضور کا دیدار ہو جائے.
اور سب کو حضور کے جلوے نصیب ہو جائیں. خواہش بھی ہے اور اللہ پاک دکھا بھی دے, اور ہو سکتا ہے دنیا کے اندر نہیں تو کم سے کم یہ تو ہوگا انشاءاللہ, قبر میں تو حضور کی زیارت کریں گے انشاءاللہ. تو پتہ یہ چلا کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ ایمان ان کا ہے. اب صحابہ بھی غیب پر ایمان لائے تھے کیونکہ اللہ پاک کی ذات ان کے سامنے نہیں تھی, لیکن حضور کی ذات تو سامنے تھی. تو حضور نے آنے والے لوگوں کو خوشخبری عطا فرمائی ہے. اور ایک حدیث پاک میں تو یوں فرمایا, میرے صحابہ تم مجھ پر ایمان لائے ہو تو وہ اللہ کے نزدیک 10% یوں سمجھ لیں کہ اجر رکھتا ہے, لیکن جو آنے والے لوگ جو مجھے نہیں جنہوں نے دیکھا ہوگا وہ ایمان لائیں گے تو اللہ کے نزدیک وہ 70% جو ہے وہ اجر عظیم رکھتا ہوگا. اور بھی اس کے علاوہ کئی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خوشخبری عطا فرمائی گئی ہے. تو اس لیے میرا یہ یقین ہے کہ آج میں اگر دل سے ایمان لاؤں گا, لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ ایمان کی جو جزیات ہیں, ایمان کے جو احکامات ہیں ان کو سمجھتے نہیں, ان کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. حالانکہ ایمان سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. مثال کے طور پر اللہ کی ذات کے بارے میں ہمیں کہا گیا کہ ایمان لانا ہے. اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. پھر ہمیں کہا گیا کہ رسولوں پر ایمان لانا ہے, انبیاء پر ایمان لانا ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انبیاء کی شان کیا ہے, انبیاء کی عظمت کیا ہے, فرشتوں کے بارے میں کیا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے, کیا نظریات ہونے چاہیے, اور قیامت کے بارے میں ہمارے نظریات کیا ہونے چاہیے, جنت و دوزخ کے بارے میں ہمارے نظریات کیا ہونے چاہیے, اور بالخصوص رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہمارے نظریات کیا ہونے چاہیے. یہ نظریات کو ضرور سیکھنا چاہیے, ان احکامات کو ضرور سیکھنا چاہیے. اس کا بہترین موقع آپ کے سامنے ہے الحمدللہ. مختلف موضوعات پر آپ سنتے ہیں, کچھ نہ کچھ تو انشاءاللہ سیکھ کر جائیں گے. اور آخر میں ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ ایمان پر دنیا سے جانا یہ سب سے بڑا کام. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ لفظ ارشاد فرمایا کہ تم مرنا نہ مگر مسلمان, یعنی ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا, کلمہ پڑھتے ہوئے جانا, اور تم اس سے پہلے کفر نہ کرنا. اور حضور نے ارشاد فرمایا ایک موقع ایسا آئے گا کہ لوگ رات کو مسلمان ہوں گے, ایمان والے ہوں گے, اور دن کو کافر ہو جائیں گے. دن کو مسلمان ہوں گے, شام کو کافر ہو جائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنی زبان سے کفریات بول دیں, بات چیت کرتے ہوئے, گفتگو کرتے ہوئے. کئی بار تو لوگ مسائل کے اندر ایسی بحث کرتے ہیں حالانکہ پتہ نہیں ہوتا, بحث ایسی کر رہے ہوتے ہیں جیسے ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. بحث کرتے کرتے ان کی زبان سے کوئی لفظ ایسا نکل جاتا ہے وہ گئے. جیسے علماء فرماتے ہیں کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کا خاتمہ بے ایمان نہیں ہوگا. جو اس کے علاوہ غیبت کرنے والا ہوگا, جو مسلمان کو خاص طور پہ دھوکہ دینے والا ہوگا, اس کا خاتمہ بے ایمان نہیں ہوگا. اور یہ بھی فرمایا کہ جو علماء کا بے ادب ہوگا, ان کا گستاخ ہوگا, نافرمان ہوگا, اس کا بھی خاتمہ بے ایمان نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو ہم سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اختلاف رائے ہو سکتا ہے, لیکن اس اختلاف رائے کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے. ہم دل میں بغض بنا کے بیٹھ جاتے ہیں, دل میں جگہ دے دیتے ہیں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کے بارے میں. مسلمان کو جب دھوکہ دیتے ہیں, مسلمان سے جب بغض ہو جاتا ہے, دل میں جگہ دے دیتے ہیں. اور علماء سے جب اختلاف رائے ہوتا ہے ان کو دل میں جگہ دے دیتے ہیں, اور پھر ہم ان سے بغض کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا سے جانے کے بعد ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا. تو اس لیے کوشش کر کے ہمیں زندگی ایسی گزارنی چاہیے ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے. جس طرح انہوں نے حکم فرمایا ہے اسی طرح ہم چلتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک کے کرم سے ایمان پر خاتمہ بھی ہوگا, اور قبر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے بھی نصیب ہوں گے. اور کل قیامت کے دن جس طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان پر مرے گا جنت کی ضمانت میں اس کو دیتا ہوں, تو ایمان والے کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں ایمان پر دنیا سے جاؤں گا تو کل قیامت کے دن حضور کی شفاعت بھی انشاءاللہ نصیب ہوگی. تو اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں جو ہم نے مختصر یہ بات سماعت کی ایمان کے بارے میں, ہمیں یاد رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے, اور ہمیں سیکھتے سکھاتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین. کسی کا سوال ہو تو ایمان کے بارے میں یا اس کے علاوہ کسی کے بارے ذہن میں